أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں رفع عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہاں پر اسی کے متعلق مزید فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہم پڑھتے ہیں اس واقعہ کو آپ کے اوپر. من الآیات، یہ اللہ کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ رب العزت خالق ہے تو یہ چیزیں اس کی مخلوق جو ہے، جو اس نے پیدا کی ہے، وہ اس کی ذات پر دلالت کرتی ہے. ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ اس کے صانع پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے بنانے والا کون. اسی طرح اللہ رب العزت کی مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہے کہ اسی اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے. قرآن پاک میں بدی، فاطر اور خلق کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے چیزوں کی پیدائش کے متعلق. کہیں فرمایا بدی السماوات، کہیں فاطر السماوات، کہیں خلق السماوات والارض. ان سب کے معنی میں یہ چیز ہے کہ ساری چیزوں کی پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس اللہ تعالیٰ کی ذات پر نشانیاں ہیں. تو یہ واقعہ جو ذکر کیا جا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا. اس میں بھی فرمایا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے، لیکن آپ کو یہ واقعہ وحی کے ذریعے سے بتایا گیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، لیکن وحی کے ذریعے سے یہ واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو یہ پڑھ کر سناتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ سچے نبی اور آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. لہذا یہ اللہ کی آیتوں میں سے آیت ہے، یہ واقعہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. والذکر الحکیم، اور نصیحت ہے. والذکر اور نصیحت ہے لوگوں کے لیے. اس میں بہت سارے اسباب ہیں. الحکیم ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ رب العزت کائنات کے مختلف واقعات جو پیش آتے ہیں اس میں حکمت اس نے رکھی ہے. لہذا اس بات پر ایمان لانا اور یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں حکمتیں ہیں، وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. بعض اوقات انسان کی سمجھ اس حکمت تک پہنچتی ہے، بعض اوقات نہیں پہنچتی. ہر صورت ماننا اور ایمان لانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی چونکہ ایک انوکھا واقعہ ہے، انسان اس کو ذرا اوپرا سمجھتا ہے کہ زندہ آسمان پر کیسے اٹھایا جانا. تو اس کو اوپرا سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ذکر فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں کہ تم اس کو ہی انوکھا نہ سمجھو. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے ہیں وہ بھی تو انوکھے ہیں. جب وہ ہو سکتے ہیں جن کو تم نے دیکھا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلے پیدائش ہی انوکھی ہے. اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے ان کو حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سینے پر پھونک ماری اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا. اور پیدا ہوتے ہی پہلے دن کون بولتا ہے؟ انہوں نے کلام کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی بیماریاں جن کا دنیا میں آج تک علاج نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، نبینا ٹھیک ہو جاتا تھا. کوڑ کی بیماری والا ٹھیک ہو جاتا تھا. مردہ قبر پر کھڑے ہوتے تھے، مردہ کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا. یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے.
یہ بھی تو معجزات ہیں، ان سے بھی تو دنیا عاجز ہے، کسی مردہ کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ پرندہ بناتے تھے مٹی سے، اس میں پھونک مارتے تھے وہ اڑتا تھا، یہ کون کر سکتا ہے ایسے؟ یہ سارے واقعات جو معجزات دیے گئے وہ انوکھے ہی تو ہیں۔ تو پھر جب وہ واقعات صحیح ہیں تو ان کا اٹھائے جانا جو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، وہ بھی ویسے ہی ہوا جیسے پہلے واقعات ہوئے۔ اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل قریب آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں وہ ڈالا گیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ساز ہیں وہ ان کو اوپر لے گئے۔ جیسے فرشتے اڑتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے جایا گیا۔ اللہ کی قدرت وہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ معراج کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسری آسمان پر حضور علیہ السلام نے ملاقات بھی فرمائی، اور پھر وہ قرب قیامت دوبارہ آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ینزل عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے علی منارتی، ایسے مینارے پر جو دمشق کی جامع مسجد کا مینارہ اس پر نازل ہوں گے، اور 2 سفید چادریں ان کے اوپر ہوگی، اور ایسے ہوں گے جیسے ابھی غسل کر کے آئے، اور حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو وہ اس مسجد میں نماز ادا کرنے لگے ہوں گے، تکبیر ہوگی اور جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی کہ وہ آواز دیں گے سیڑھی لگاؤ میں نیچے اترتا ہوں، تو چنانچہ وہ نیچے اتریں گے اور پھر نماز عصر ادا کرائیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ کہیں گے امام مہدی کو کہ آپ نماز ادا کریں، کیونکہ میں ایسے حالت میں آیا ہوں کہ میں حضور علیہ السلام کی جو شریعت ہے اسی کا قانون نافذ کروں گا اور اسی کے مطابق فیصلے کروں گا، اور ان کے متعلق فرمایا وہ عادل بادشاہ ہوں گے، انصاف کرنے والے ہوں گے اور حکم کرنے والے ہوں گے، ہر چیز کا حکم کریں گے اور لوگ ان کا کہا مانیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ 7 سال یعنی دنیا میں موجود رہیں گے، اور بعض میں ہے کہ 40 سال، عالم ترمذی شریف کی روایت ہے اس میں 40 سال، اور فرمایا یتزوج ویولد، شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور اتنا مال کی وافر مقدار ہوگی کہ لوگ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، اور انصاف کا قائم ہو جائے گا، بول بالا ہوگا، اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 10 بڑی علامات نہ ظاہر ہو جائے جو قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے امام مہدی کا ظہور ہے، دجال کا خروج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اسی طرح خنزیر کو قتل کریں گے، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب کو توڑیں گے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے تمہارا عقیدہ غلط ہے، صلیب پہ میں نہیں چڑھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اسی طرح یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور دابۃ الارض، ایک زمین کا بہت بڑا جانور نکلے گا، اور ایک آگ کا نکلنا، اور اسی طرح لوگوں کا زمین میں دنسایا جانا، سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، یہ سب وہ بڑی علامات ہیں وغیرہ وغیرہ جو قیامت سے پہلے ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی قیامت سے پہلے ہوگا۔ اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق یہ فرمایا۔ نجران کا جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا، انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کو کہ آپ ہمارے صاحب کو گالی دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں پر زندہ ہیں اور وہ اللہ کے بندے ہیں، تو جبکہ وہ اللہ کے بندے نہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی عیسائیوں نے کہا کہ ان کو اللہ کا بندہ کہنا یہ گالی ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی،
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں وہ آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کی مٹی سے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جو اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی اللہ اپنی قدرت سے پیدا کر سکتا ہے۔ تو جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، آدم علیہ السلام کی پیدائش کو مانتے ہیں کہ بغیر ماں اور باپ کے اللہ تعالیٰ نے کو پیدا کیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ثم، تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اس کو کہا ہو جا، وہ ہو جائے، ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں پھونک ماری اور وہ اس میں روح ڈالی، چنانچہ وہ انسان اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام ان سے آگے نسل انسانی چنی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لہذا اس پر ایمان لاؤ۔ ایمان والے جو ہیں وہ ذرا بھی اس میں شک نہیں کرتے، ان کو پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ زندہ موجود ہیں۔ لہذا فرمایا کسی مومن کی شایان شان نہیں کہ وہ اس واقعہ میں شک کرے، وہ یقین رکھے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس مت ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ مخاطب تو حضور علیہ السلام کو کیا، الحق من ربک، تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اصل میں باقی امت اور انسانیت کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کے ذریعے سے امت کو کہا ہے کہ اس واقعہ میں شک نہ کرنا، اس پر یقین رکھو۔ ایمان والوں کی یہی شان ہے۔ یہ کافر یہ شک کرتے ہیں اس کے متعلق، لیکن ایمان والے اس پر یقین لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کمی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم، جس طرح جو تیرا حکم ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ نیکی اور خیر کرنے اور کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ خاتمہ بالخیر فرما۔ حادثات سے، مسائل، پریشانیوں، تکلیفوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔